سامعین محترم، رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اپنا مال، اپنا پیسہ روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کی مثال اس دانے کی طرح دیتا ہے جس نے ایک دانہ زمین میں پھینکا، پھر اس سے اللہ نے ایک سٹا نکالا، پھر اس سٹے کے اندر 7 بالیاں رکھی، اور پھر 7 بالیوں کے اندر رب کائنات نے 100 دانے رکھ دیے۔ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہتا ہے جس کے لیے اس کو بڑھا دے، اللہ بڑی وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ سامعین محترم، صدقہ کرنے سے رب کائنات رزق کو بڑھا دیتا ہے، صدقہ کرنے سے رب کائنات عزت عطا کر دیتا ہے، صدقہ اور خیرات کرنے سے رب کائنات اس شخص کو زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ تو سامعین محترم، صدقہ کرنا چاہیے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک لونڈی کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ وہ لونڈی جیسے آپ کے گھر میں پہنچی تو رب کائنات نے جبریل امین کو حکم فرمایا، جبریل جی یا رب جلیل، فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں جائیں، میرے محبوب کو سلام دیجئے، پھر بعد سلام کہہ دیجئے کہ محبوب، کہ آپ کی بیوی عائشہ نے ایک لونڈی کو اپنے گھر میں رکھ لیا ہے، اور عائشہ سے جا کر کہہ دیجئے اس لونڈی کو واپس بھیج دیں، اس لونڈی کو گھر سے باہر بھیج دیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جبریل اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا جبریل محبوب سے کہہ دیجئے یہ جو لونڈی امی عائشہ لے کر آئی ہے یہ عورت جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں، فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، آقا حکم فرمایا رب فرما رہا ہے اس لونڈی کو واپس بھیجیے۔ عرض کیا آقا وجہ؟ فرمایا رب کائنات نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فی الفور اس سے کہا کہ آپ چلی جائیں۔ جب وہ جانے لگی تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ کھجوریں، کچھ چھوارے اس عورت کو دے دیے، فرمایا لے لو اور آپ یہاں سے چلی جائیں۔ وہ لونڈی جب گھر سے باہر نکلتی ہے، سامعین محترم توجہ فرمائیں، اللہ اکبر، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو ایک فقیر، ایک سائل سوال کرتا ہے کوئی ہے اللہ کے راستے میں دینے والا؟ کوئی ہے فقیر کو دینے والا؟ کوئی ہے صدقہ کرنے والا؟ کوئی ہے خیرات دینے والا؟ تو اس لونڈی نے سوچا میرے پاس تو چھوارے ہیں، اس کے 2 حصے کر لیتی ہوں، ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیتی ہوں اور دوسرا حصہ اس فقیر کو دے دیتی ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس لونڈی نے ایک حصہ چھواروں کا فقیر کو دے دیا، صدقہ اور خیرات کر دیا۔ تھوڑے قدم ہی آگے چلی تھی، رب کائنات نے پھر جبریل امین کو بھیج دیا محبوب کی بارگاہ۔ اللہ اکبر۔ حضور سے عرض کرتے ہیں جبریل امین، رب کائنات فرما رہا ہے محبوب اس لونڈی کو واپس بلا لیجیے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں جبریل اب کیا معاملہ ہے؟ پہلے تو فرمایا باہر بھیج دیجیے، اب بلا لیجیے۔ تو رب کائنات نے فرمایا جبریل محبوب سے کہہ دیجئے کہ اس لونڈی نے صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے، میں رب العالمین نے اس کو جہنم سے خلاصی دے دی، ہم نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صدقہ کرنے سے جہنم سے آزادی مل جاتی ہے، صدقہ خیرات کرنے سے رب کا قرب مل جاتا ہے، صدقہ خیرات کرنے سے رب کائنات عزت عطا فرما دیتا ہے، صدقہ خیرات کرنے سے آپ ایک کوثر سے آپ پانی پیئیں گے، پانی کے جام آپ کو ملیں گے۔ سامعین محترم، پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا جاؤ اس لونڈی کو بلا لیجئے۔ جب وہ لونڈی واپس آ گئی تو میرے محبوب نے فرمایا لونڈی تو نے ایسا کون سا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا آقا میں نے کچھ چھوارے فقیر کو دے دیے ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تم نے ایسا عمل کیا ہے، اس عمل کی وجہ سے، صدقہ خیرات کی وجہ سے رب کائنات نے تمہیں جہنم سے آزادی دے دی۔ اللہ اکبر۔ تو رب کتنا کریم ہے، تھوڑا سا عمل کیا صدقہ خیرات کرنے سے رب کائنات نے جہنم سے خلاصی دے دی ہے۔ تو آپ اور ہم یہ سب حضرات ہمیں چاہیے
صدقہ اور خیرات کریں تاکہ رب راضی ہو جائے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ ابو الیث سمرقندی اس بات کو روایت کرتے ہیں، نقل کرتے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے آستین کے اندر اپنا ہاتھ چھپا رکھا تھا۔ تو امی عائشہ نے پوچھا، اے عورت اپنا ہاتھ چھپائے کیوں بیٹھی ہو؟ عرض کی چھوڑیں اس بات کو آپ نے فرمایا نہیں آپ کو بتانا پڑے گا۔ تو اس عورت نے کہا بات یہ ہے میرے والد محترم میری والدہ وفات پا چکی ہیں، یہ ان کا قصہ ہے۔ آپ نے فرمایا سنائیں تو صحیح کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا میرے والد محترم بڑے سخی تھے، صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، میری والدہ محترمہ کنجوس تھی، صدقہ اور خیرات کے خلاف تھی، وہ نہیں کیا کرتی تھی، اگر کبھی کر بھی دیں تو لوگوں کو فقط چربی دیا کرتی تھی، چربی یا پھر وہ لباس جو پھٹا پرانا ہو وہ دیا کرتی تھی۔ عورت کہتی ہے کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا قیامت برپا ہے، میں نے دیکھا کہ میری والدہ محترمہ العطش پانی مانگ رہی ہے، وہ چربی اپنے منہ کے اندر رکھتی ہے، اس کو کھاتی ہے اور پانی مانگ رہی ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے جسم کو ڈھانپنا چاہتی ہے پر جسم کو ڈھانپ نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، میں نے دیکھا اپنی والدہ محترمہ کو وہ پانی مانگ رہی ہے، صدائیں لگا رہے کوئی ہے پانی پلانے والا، کوئی ہے مجھے پانی پلانے والا۔ اللہ اکبر، فرمایا پھر میں نے کیا دیکھا کہ میرے والد محترم جو صدقہ کیا کرتے تھے وہ ایک کنویں پر بیٹھے ہیں، آب کوثر، وہاں لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، خود بھی پی رہے ہیں، لوگوں کو پلا رہے ہیں۔ میں اپنے والد کے پاس گئی، میں نے کہا ابا جی ایک پیالہ مجھے بھی دے دیجئے، اپنی والدہ محترمہ کو پانی پلانا ہے۔ تو میرے والد محترم نے ایک پیالہ بھر کر مجھے دے دیا، اور پھر میں اپنی والدہ کے پاس گئی، دوڑ کر گئی، جو پانی مانگ رہی تھی، صدائیں لگا رہی تھی کوئی ہے پانی پلانے والا؟ فرماتی ہے میں گئی، اپنی والدہ کو پانی پلایا، جب پانی پلا لیا تو پھر غیب سے آواز آئی، یہ کون عورت ہے کہ جس نے اس عورت کو پانی پلا دیا ہے؟ اللہ اکبر، پھر یہ آواز ہے اس کا ہاتھ مفلوج ہو جائے، اس کا ہاتھ ہلاک ہو جائے۔ اللہ اکبر، اے عائشہ، اے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر میں جب خواب سے بیدار ہوتی ہوں اور میں کیا دیکھتی ہوں، میرا ہاتھ ختم ہو چکا ہے، میرا ہاتھ شل ہو گیا ہے، میرا ہاتھ مفلوج ہو چکا ہے۔ تو سامعین محترم، جنہوں نے صدقہ کیا وہ تو آب کوثر سے پانی پی رہے ہیں، جنہوں نے خیرات کی اللہ اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، جنہوں نے خیرات کی صدقہ کیا رب کائنات ان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، جو صدقہ اور خیرات کرتے گئے رب کائنات ان کو زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھ دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، آپ کو اور ہمیں چاہیے ہم بھی صدقہ اور خیرات کریں تاکہ رب کائنات ہم سب کو زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب